میرے ساتھ اوپر نہیں آنا بھائی ادھر اٹھ ہی رہا ہوں کہیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے آپ سب نے دیکھا کہ آج ایک دفعہ پھر مسلط شدہ حکمرانوں نے اور ان کے لانے والوں نے عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی۔ انہوں نے اس چیز سے مذاق بنا دیا ہے، عمران خان صاحب کی صحت کو مذاق بنا دیا ہے، پاکستان کو مذاق بنا دیا ہے، پاکستان کے اداروں کو مذاق بنا دیا ہے۔ لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان تحریک انصاف اداروں کو، اس سسٹم کو، پاکستان کو مذاق بننے نہیں دیں گی۔ مزید ناجائز ڈیمانڈ ہے ہی نہیں۔ جیل مینول کے مطابق آئین میں، قانون میں قیدی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، انسان کے اپنی بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان سب کو روندا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ حق ہے کہ ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، اپنے پسند کے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو۔ عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کو اغوا کر کے ناحق قید کیا ہوا ہے اور ان کو آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے، جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے، جو 85% ان کی غفلت کی وجہ سے، جیل انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے، پنجاب کی جعلی حکومت کی غفلت کی وجہ سے، وفاق کی جعلی حکومت کی غفلت کی وجہ سے عمران خان صاحب کی آنکھ میں یہ ایشو آیا ہے اور ان کی آنکھ جو ہے 85% ضائع ہو چکی ہے۔ ہم سب میں، پاکستان تحریک انصاف کی تمام پوری جماعت میں، عمران خان صاحب کی فیملی میں، پوری پاکستانی قوم میں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ آخر کار ایسا کیا اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں تک بند ہیں، ان کی فیملی کو رسائی نہیں دی جا رہی، ان کی وکلاء کو رسائی نہیں دی جا رہی، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کو رسائی نہیں دی جا رہی، ان کے جو پارٹی کے دوست ہیں ان کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ تو آخر کار وہ اندر کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ علیمہ آپا نے کہا کہ عمران خان صاحب بار بار کہتی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری جماعت، پوری پاکستانی قوم ان کی اس ڈیمانڈ سے، اس ڈیمانڈ کے ساتھ کڑی ہیں۔ ہم سب کڑے ہیں، پوری جماعت کڑی ہے اور پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پورے پاکستان کا لیڈر ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، اگر فرض کریں ان کو ناحق قید نہ کیا ہوا ہوتا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، تو آج 180 سیٹوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، جبر ہوا ان کی پارٹی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم 2026 اور 27 کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے اور عمران خان صاحب کو وہ چاہتی ہیں۔ تو 2026 اور 27 کا بجٹ پوری قوم چاہے گی، پختونخوا کی عوام چاہے گی کہ وہ عمران خان صاحب کے مشورے کے مطابق ہو، بنے اور وہ امپلیمنٹ ہو۔ تو اس لیے بحیثیت چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا، میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کا اسپیکر بابر سلیم سواتی، ہماری پوری کیبنٹ خیبر پختونخوا کی، ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا کے، وہ سب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے حوالے سے میری اور وزیر خزانہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، تاکہ ہم ان کے ساتھ یہ بجٹ شیئر کر سکیں، ان سے اپروول لے سکیں۔ انشاءاللہ کل ہم پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس حوالے سے امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس دفعہ ہمیں اجازت دے گی اور خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اگر فرض کریں اس دفعہ پھر ہمیں جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، خیبر پختونخوا کے ساتھ
امتیازی سلوک کیا گیا, سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا, تو خیبر پختونخوا کے تمام پارلیمنٹیرین اور پورے پاکستان کے جتنی بھی پارلیمنٹیرین ہیں یہ 10 تاریخ کو قومی اسمبلی کے سامنے اپنا دھرنا دے گی اور وفاقی بجٹ بھی پاس کرنے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا افریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سر سنیے گا, اگر اب آپ کو بجٹ خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو کیا آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے سر؟ پہلے میں نے جو کہا وہ ریپیٹ کرے. میں نے یہی کہا نا, میں نے جو کہا وہ ریپیٹ کرے نا. میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم کرائی جائے. تو یہ کیوں ملاقات نہیں کرائے؟ میں نے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہے؟ تو آپ اس پر فوکس کریں نا, یہ کہیں کہ ملائیں, کیوں نہیں ملا رہے, یہ سوال کریں. یہ سوال نہیں سر, یہ پوچھ رہے ہیں نا سر. آپ کا سوال غلط ہے نا, آپ یہ سوال کریں. دیکھیں نہیں, آپ کا غلط سوال ہے اور میں بار بار کہوں گا اگر آپ نے سننا ہے سنیں ورنہ نہ سنیں. آپ کا سوال غلط ہے. آپ نے یہ سوال جو ہے ان مقتدرہ سے کرنا ہے جنہوں نے یہ ملاقاتیں روکی ہیں کہ وہ میرا ملاقات کیوں کرنے نہیں دیں گے, وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں. وہاں پر عوام نے مینڈیٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے, یہ ان کا حق ہے کہ بجٹ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہو. یہ سوال کریں. سر پچھلی دفعہ بھی ایسا کہا گیا تھا بجٹ مرمت نے اسی پوائنٹ کو عدالت میں چیلنج کیا ہے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہو وہ فیصلے نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے, ان کو ناحق قید کیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. عدالت نے سزا دی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو اغوا کیا گیا ہے؟ ان کو اغوا کیا گیا ہے, ان پر جعلی کیسز بنائے گئے ہیں, ان کے جعلی کیسز بنائے گئے ہیں.